بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ ابن سابات بغداد کا نامی گرامی چور تھا۔ کچھ شریف آدمی اس کا نام سن کر انتہائی نفرت کا اظہار کیے بغیر نہ رہتا تھا۔ وہ اپنے پیشے میں ایسا ماہر تھا کہ بیسیوں چوریاں کرنے کے باوجود قانون کی گرفت میں نہیں آیا تھا، لیکن آخر کب تک ایک دن حکام نے اسے گرفتار کر ہی لیا۔ قانون وقت کے مطابق اس کا ایک ہاتھ کاٹ ڈالا گیا اور پھر اس کو ایک ناقابل اصلاح مجرم قرار دے کر مدت العمر کے لیے قید خانہ میں بھیج دیا گیا۔ اہل بغداد اب اس کا ذکر ہاتھ کٹے شیطان یا ایک ہاتھ کٹے شیطان کے نام سے کرتے تھے۔ 10 برس کی طویل زندگی قید خانہ میں ہی گزر گئی۔ ایک دن ابن سابات کسی طرح بھاگ نکلا اور قید خانہ سے باہر آتے ہی اپنے قدیم پیشہ کو از سر نو شروع کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ایک ہاتھ کے نقصان اور قید و بند کی طویل پرصحبت زندگی نے اس کے مزاج اور کردار پر ذرا برابر اثر نہ ڈالا تھا۔ آزادی کی فضا میں سانس لیتے ہی چوری کی خواہش نے اسے بے تاب کر دیا اور رات کا اندھیرا پھیلتے ہی وہ اپنے مہم پر چل کھڑا ہوا۔ ادھر ادھر پھرتے 3 پہر رات گزر گئی، لیکن اس کو کسی مکان میں داخل ہونے کا موقع نہ مل سکا۔ آخر اسے ایک وسیع حویلی نظر آئی جس کے چاروں طرف دور دور تک سناٹا تھا۔ اس حویلی کے وسط میں ایک بہت بڑا پھاٹک تھا۔ ابن سابات پھاٹک کے پاس پہنچ کر رک گیا اور سوچنے لگا کہ اندر جانے کے لیے کون سا راستہ اختیار کروں۔ اسی سوچ بچار میں اس کا ہاتھ پھاٹک پر جا پڑا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ اس نے آہستگی سے دروازہ پیچھے کی طرف دھکیلا اور اندر داخل ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ گھر کے چاروں طرف کمرے بنے ہوئے تھے اور وسط میں ایک بہت بڑا کمرہ تھا۔ ابن سابات نے بڑے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اسے یقین تھا کہ یہ کسی بڑے امیر یا سوداگر کا مکان ہے۔ یوں ہی اس نے دروازے کو ہاتھ لگایا، وہ بھی پھاٹک کی طرح فوراً کھل گیا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو اس کو قیمتی ساز و سامان سے بالکل خالی پایا۔ ایک طرف کھجور کے پتوں کی پرانی چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ اس کے قریب چمڑے کا ایک تکیہ اور بھیڑ کی کھال کی چند ٹوپیاں پڑی تھیں۔ ایک گوشہ میں پشمینہ کے موٹے کپڑے کے چند تھان بھرے پڑے تھے۔ ابن سابات اسے معمولی سامان کو دیکھ کر غصے ہوا اور مکان کے مالک کو بے تحاشا گالیاں دینے لگا۔ اس احمق نے اتنے بڑے مکان میں کیسا گھٹیا کپڑا اور سامان رکھا ہوا ہے۔ بہرحال مکان سے خالی ہاتھ جانا اسے منظور نہ تھا۔ اس نے پشمینہ کے تھانوں کی ایک گٹھڑی بنائی اور اس کو باندھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ہزار جتن کے باوجود ایک ہاتھ سے موٹے کپڑے کو گرا نہ لگا سکا اور ہانپتا ہوا بیٹھ گیا۔ عین اس وقت دروازہ کھلا اور ایک شخص ہاتھ میں چراغ لیے کمرے میں داخل ہوا۔ خوف اور دہشت سے ابن سابات کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے داخل ہونے والے آدمی کو دیکھا۔ اس کا قد دراز، کمر خمیدہ اور جسم انتہائی نحیف تھا، جس پر ہلکے رنگ کی ایک لمبی قبا تھی اور سر پر بھیڑ کی کھال کی کشادہ سیاہ ٹوپی تھی۔ اس قدر کمزور ہونے کے باوجود اس شخص کے چہرے پر عجیب طرح کا اطمینان اور نور تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جس سے کوئی دوسرا شخص
اثر پذیر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے کمرے میں داخل ہو کر چراغ ایک طرف رکھ دیا اور انتہائی شیریں آواز میں ابن سابات سے مخاطب ہو کر کہا، میرے بھائی، خدا تم پر رحم کرے، یہ کام روشنی اور کسی ساتھی کی مدد کے بغیر انجام نہیں پا سکتا۔ دیکھو یہ چراغ روشن ہے۔ اچانک اسے خیال آیا اور اس نے ابن سابات سے مخاطب ہو کر کہا، میرے بھائی، مجھے معاف کرنا، مجھے خیال ہی نہیں کہ ایسا تھکا دینے والا کام کر کے تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی۔ میں ابھی تمہارے لیے گرم گرم دودھ لاتا ہوں، اسے پی کر تم تازہ دم ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کر اجنبی کمرے سے باہر نکل گیا اور ابن سابات عالم تحقیر میں کھو گیا۔ یکایک اسے کوئی خیال آیا۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ مار کر کہا، میں بھی کیسا احمق ہوں، اتنا بھی نہ سمجھ سکا کہ یہ کوئی میرا ہی ہم پیشہ ہے۔ اتفاق سے آج ہم دونوں اس مکان میں جمع ہو گئے ہیں۔ یہ گھر کا بھیدی معلوم ہوتا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ آج یہ مکان رہنے والوں سے خالی ہے، اس لیے وہ روشنی کا سامان لے کر آیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں پہلے سے پہنچا ہوا ہوں تو اس سامان میں سے آدھے کا حقدار بننے کے لیے میرا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گیا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اجنبی ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لیے پھر کمرے میں داخل ہوا اور یہ کہہ کر پیالہ ابن سابات کے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ اسے پی لو، یہ تمہاری بھوک اور تھکان کو دور کر دے گا۔ ابن سابات کو فی الواقعہ سخت بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے آنن فانن دودھ کا پیالہ خالی کر دیا اور پھر کڑک کر اجنبی سے کہا، دیکھو میں تم سے پہلے پہنچ گیا تھا، اس لیے ہمارے پیشہ کے اصول کے مطابق تمہارا اس مال پر مطلق کوئی حق نہیں۔ تاہم تم نے مال سمیٹنے میں جس مستعدی کا ثبوت دیا ہے، اس کے پیش نظر میں تمہیں تھوڑا بہت مال دے دوں گا۔ چلو اب گٹھڑیاں اٹھاؤ اور میرے ساتھ چلو۔ ابن سابات کے جواب میں اجنبی مسکرایا اور پھر شفقت آمیز لہجے میں کہا، میرے بھائی، تم میرے حصے کا خیال کر کے کیوں اپنا دل میلا کر رہے ہو؟ میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کروں گا۔ تمہارا ایک ہاتھ ہے، یہ چھوٹی گٹھڑی تم اٹھا لو اور بڑی گٹھڑی میں اٹھا لیتا ہوں۔ جہاں تم کہہ دو میں پہنچا دوں گا۔ ابن سابات نے کہا، بس ٹھیک ہے، تمہیں مجھ سے بہتر سردار سارے ملک میں نہیں مل سکتا۔ یہ چھوٹی گٹھڑی اٹھا لیتا ہوں اور تم بڑی گٹھڑی اٹھا کر میرے آگے آگے چلو۔ نحیف اجنبی نے پورا زور لگا کر بڑی گٹھڑی کمر پر لاد لی۔ اس کی خمیدہ کمر اس کے بوجھ سے اور بھی خمیدہ ہو گئی اور وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ابن سابات کے آگے آگے چل پڑا۔ لیکن ابن سابات کو بہت عجلت تھی کیونکہ رات بہت تیزی سے ختم ہو رہی تھی۔ وہ بار بار اجنبی کو ٹوک دیتا کہ تیز چلو۔ اجنبی کئی بار ٹھوکر کھا کر گرا لیکن پھر اٹھ کر کھڑا ہوا اور ہانپتا کانپتا پھر تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔ ایک جگہ چڑھائی تھی۔ اجنبی کو بھاری بوجھ کی وجہ سے سخت مشکلات پیش آئیں اور وہ ایک جگہ بے اختیار گر پڑا۔ ابن سابات نے اس پر گالیوں کی بوچھاڑ کر دی اور پھر اس کی کمر پر زور سے ایک لات رسید کی۔ اجنبی جوں توں کر کے اٹھ کھڑا ہوا اور ابن سابات سے معذرت کرنے لگا۔ ابن سابات نے گٹھڑی پھر اس کی پیٹھ پر رکھ دی اور دونوں چلتے چلتے شہر سے دور ایک پرانے کھنڈر میں پہنچ گئے۔ یہاں ابن سابات کی پناہ گاہ تھی۔
وہ اپنی گٹری باہر رکھ کر کھنڈر کی دیوار سے اندر کود گیا اور اجنبی نے دونوں گٹریاں باہر سے اندر پھینک دیں۔ اس وقت چاند کی روشنی میں ابن ثبات نے اطمینان سے اجنبی کے چہرے پر پھوٹتی ہوئی شعاعیں دیکھیں۔ یکایک وہ ملکوتی تبسم کے ساتھ یوں گویا ہوا، میرے بھائی، یہ مال تمہیں مبارک ہو۔ اس مکان کا مالک میں ہی ہوں اور یہ مال تجھے خوشی سے بخشتا ہوں۔ افسوس کہ میں تمہاری خاطر خواہ خدمت نہیں کر سکا، بلکہ راستے میں اپنی کمزوری اور سستی کی وجہ سے تمہارے لیے پریشانی کا باعث بنا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اچھا، اب میں تم سے رخصت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔ اجنبی یہ کہہ کر تیزی سے شہر کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن اس کے الفاظ خنجر بن کر ابن ثبات کے سینے پر پیوست ہو گئے۔ سیاہ کاری کے اس دل و دماغ کو اجنبی کے حسن سلوک نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ دنیا میں ایسے انسان بھی ہوتے ہیں، میں نے اسے کیا سمجھا اور اس کے ساتھ کیا سلوک کیا اور اس نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یہ سوچتے سوچتے اس کا دماغ موف ہو گیا۔ ضمیر کی خلش نے اسے بے چین کر دیا اور سفیدی نمودار ہوتے ہی اجنبی کی تلاش کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اب اس کے دل میں کسی کا خوف نہیں تھا، بس یہی آرزو تھی کہ اس اجنبی کے قدموں پر سر رکھ دے۔ رات والا مکان ڈھونڈنے میں اسے کوئی دقت نہیں ہوئی۔ اس کے باہر کھڑے ہو کر ایک شخص سے پوچھا، یہ کس تاجر کا مکان ہے؟ اس شخص نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میاں تم مسافر معلوم ہوتے ہو، یہاں کسی تاجر کا کیا کام ہے؟ یہ تو شیخ جنید بغدادی کی قیامگاہ ہے۔ ابن ثبات نے یہ نام سن رکھا تھا، لیکن شیخ کی صورت سے آشنا نہ تھا۔ پھاٹک سے اندر داخل ہوا اور دیکھا کہ سامنے والے بڑے کمرے کا دروازہ کھلا ہے اور چٹائی پر تکیہ سے سہارا لگائے وہی رات والا اجنبی بیٹھا ہے اور اس کے سامنے 30-40 آدمی مودبانہ انداز میں بیٹھے ہیں۔ ابن ثبات ٹھٹک کر وہیں کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں مسجد سے اذان کی آواز آئی، لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب وہ سب چلے گئے تو شیخ بھی اٹھے۔ جو ہی انہوں نے دروازے کے باہر قدم رکھا، ابن ثبات روتا ہوا ان کے قدموں پر گر گیا۔ انفعال کے آنسوؤں نے اس کے دل کی ساری سیاہی دھو ڈالی۔ شیخ نے نہایت محبت اور شفقت سے اس کو زمین سے اٹھایا اور گلے لگا لیا۔ ابن ثبات کی دل کی دنیا اب بدل چکی تھی۔ دوسروں نے جو راہ برسوں میں نہیں دیکھی تھی، ابن ثبات نے 2 لمحوں میں طے کر لی۔ وہ شیخ کے حلقے ارادات میں داخل ہو گیا اور ان کے فیض صحبت سے ہاتھ کٹے شیطان کی بجائے شیخ احمد ابن ثبات بن گیا اور اہل اللہ میں شمار ہو گیا۔ جس شخص کو 40 سال تک دنیا کی ہولناک سزائیں نہ بدل سکیں، اس کو ایک مرد خدا کے حسن اخلاق اور قربانی نے چند ساعتوں میں خاصان خدا کی صف میں شامل کر دیا۔ اندازہ کیجئے کہ اچھے اخلاق اپنے اندر کس قدر طاقت رکھتے ہیں۔ جسے تلوار کی طاقت مسخر نہ کر سکے، اسے اچھے اخلاق مسخر کر ڈالتے ہیں۔ ہر حال میں اپنے اخلاق اچھے رکھیں، بے شک اسی میں ہماری فلاح ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میری ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔